بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو طلحہ زید بن سہل انصاری کو جب معلوم ہوا کہ ام سلیم رمیسہ بنت ملحان نجاریہ بیوہ ہو چکی ہیں، چند روز پہلے ان کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو بہت خوش ہوئے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ ام سلیم ایک پاک دامن، دانش مند، سلیقہ شار، حسین و جمیل اور بڑی سگڑ خاتون تھیں۔ ان کے جی میں آیا کہ کیوں نہ اسے پہلی فرصت میں نکاح کا پیغام بھیجا جائے، مبادا کہ کوئی اور چاہنے والا سبقت نہ لے جائے، بائیں صورت میں یہ کہ اس دل پسند، سلیقہ شار اور معزز خاتون سے محروم نہ رہ جاؤں۔ ابو طلحہ کو اپنے اوپر بڑا اعتماد تھا کہ ام سلیم مجھے مسترد کر کے کسی دوسرے شخص کو اپنے لیے منتخب نہیں کرے گی، اس لیے کہ میں جوان رعنا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہر دل عزیز اور صاحب ثروت ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے بنو نجار کا شہ سوار اور یثرب کا ایک ماہر تیر انداز ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ابو طلحہ ام سلیم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے راستے میں خیال آیا کہ ام سلیم نے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہے، اس بنا پر کہیں مجھے وہ مسترد نہ کر دے، لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے، اس کا خاوند بھی تو اپنے آباء و اجداد کے دین کا پیروکار تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلو تہی اختیار کیے ہوئے تھا۔ بہرحال ابو طلحہ ام سلیم کے گھر پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ام سلیم کا بیٹا انس بھی گھر میں موجود تھا۔ ابو طلحہ نے مدعا بیان کرتے ہوئے نکاح کا مطالبہ کر دیا۔ ام سلیم نے کہا، تجھ جیسے شخص کو رد تو نہیں کیا جاتا، لیکن میں تجھ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے کہ تم کافر ہو۔ ابو طلحہ نے سمجھا کہ ام سلیم بہانہ کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ایسے شخص کو منتخب کر لیا ہو جو مجھ سے زیادہ مالدار اور باعزت ہو۔ یہ خیال آتے ہی ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، اے ام سلیم، خدا کی قسم میرا کافر ہونا آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے نہیں روک رہا۔ ام سلیم نے پوچھا، تو کیا چیز روک رہی ہے؟ انہوں نے کہا، سونے چاندی کی چمک دھمک۔ کہنے لگیں، اچھا کیا سونا چاندی میری آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہے؟ ابو طلحہ بولے، ہاں۔ کہنے لگیں، اے ابو طلحہ، میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام اور تجھ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی اور میں تجھ سے کوئی سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کروں گی، بلکہ تیرا اسلام لانا ہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ ام سلیم کی یہ بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ فوراً ذہن اپنے اس بت کی طرف پلٹا جسے اس نے بہت عمدہ لکڑی سے تیار کروایا تھا، اور یہ بت اسی کے لیے مخصوص تھا جیسا کہ اس کی قوم کے سرداروں میں رواج تھا کہ ہر سردار اپنے لیے نہایت ہی عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بت تیار کرواتا۔ جبکہ وہ گہری سوچ و بچار میں غلطاؤں پریشان تھا تو ام سلیم نے گرم لوہے پر ایک اور ضرب لگائی، فرمانے لگیں، ابو طلحہ، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ معبود جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ زمین سے پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمانے لگے، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ درخت کے ایک ٹکڑے کو اپنا معبود بناتے ہو اور دوسرے ٹکڑے کا ایندھن بنا کر آگ سلگاتے ہو اور اس کے ذریعے روٹی پکاتے ہو؟ اے ابو طلحہ، اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی اور اسلام کے علاوہ کسی مہر کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گی۔ یہ سن کر ابو طلحہ بولے، مجھے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کون بتائے گا؟ ام سلیم نے کہا، وہ طریقہ میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ کہنے لگے، کیسے؟ فرمایا، پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، پھر اپنے گھر جاؤ، اپنے بت کو پاش پاش کر کے گھر سے باہر پھینک دو۔ یہ سن کر ابو طلحہ کا چہرہ کھل گیا، بآواز بلند کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ام سلیم نے ان سے شادی کر لی۔ مسلمان کہا کرتے تھے، ہم نے ام سلیم کے مہر سے بہتر مہر کسی کا نہیں دیکھا۔ اس نے اپنا مہر اسلام ہی کو قرار دیا۔ اس دن سے حضرت ابو طلحہ اسلام کے جھنڈے تلے آگے اور اپنی تمام تر طاقت اسلام کی سربلندی و خدمت کے لیے صرف کرنے لگے۔ آپ ان 70 خوش نصیب اشخاص میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عقبہ کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ان کے ہمراہ ان کی بیوی ام سلیم بھی ان کے ساتھ اس کار خیر میں شریک تھیں، اور یہ ان 12 نقیبوں میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں آباد مسلمانوں کی حفاظت، نگہبانی اور خدمت
خدمت کے لیے امیر مقرر کیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور بہت سی کٹھن آزمائشوں سے گزرے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر چکی تھی اور یہ محبت ان کے رگ و ریشے میں سرایت کر چکی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ آنکھیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر نہ ہوتی اور دل آپ کی شیریں کلامی سے لطف اندوز ہونے کا ہر دم مشتاق رہتا۔ جب بھی فارغ وقت ملتا تو آپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے اور محبت بھرے انداز میں یوں فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میری عزت آپ پر نچھاور۔